الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی علی نبینا اور امت اہل تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار نہیں
کتاب کا موضوع ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند والی ہند آفتاب چشتیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے، اس گروہ سے ہے، اس طائفہ سے ہے، اس طبقہ سے ہے جنہیں قرآن پاک میں اولیاء اللہ کہا گیا۔ آپ نے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔ وہ ان کے شیخ ہیں حضرت عثمان۔ کچھ کہتے ہیں ہارونی، ہارونی لفظ غلط ہے، ہارونی۔ آپ کا تعلق ایران سے ہے۔ کہاں سے؟ آپ کی مادری زبان حاجی رفیق، خواجہ صاحب کی مادری زبان کیا ہے جی؟ اور حضرت غوث پاک کی، ان کی بھی فارسی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی بھی فارسی مادری زبان۔ 25 سال تک آپ اپنے شیخ کی خدمت کی۔ کتنا؟ 25 سال اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی 25 سال خدمت کی۔ اپنے شیخ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ طواف بیت اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی کوئی نیکی پیش نہیں کرتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تہجد پڑھی ہے، تیری بارگاہ میں کوئی نیکی پیش نہیں کرتا، میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں، اسے قبول و منظور فرما۔ جب مرشد راضی ہو جاتا ہے، جب شیخ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کی نگاہوں میں اس مرید کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اسے رب کائنات کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اسی لیے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ تو غیبی آواز ہے کہ ہوا حبیب اللہ، وہ ہمارا دوست ہے۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معین الدین جاؤ ہندوستان میں، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، وہ کفر اور شرک کا مرکز ہے، وہاں جا کر توحید الہی کو بیان کرو اور ان لوگوں پر یہ بات واضح کر دو، کوئی بت خدا نہیں ہو سکتا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، ستارے خدا نہیں ہو سکتے،
آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات میں اگر خدائی کا مستحق ہے، معبودیت کا مستحق ہے، مسجودیت کا مستحق ہے، تو وہ ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ بات یاد رکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہارا کی زیارت اسے کروائی جاتی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، سرکار کی محبت ہوتی ہے، آپ کا عشق ہوتا ہے، آپ کے نام پر وہ اپنی جائیداد کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب آدمی عشق اور محبت کے اس مقام پہ پہنچتا ہے تو ساری کائنات کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا حضرت شاہ ولی اللہ ہوں یا جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، شاہ عبد الرحیم ہوں، ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے ہر وقت زیارتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری نگاہوں سے غائب ہو جائے تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ ایسے اللہ کے نیک بندے جنہیں ہر وقت جمال مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے شیخ کامل کے طفیل، اپنے مرشد کامل کے وسیلے سے جمال مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ خواب میں ارشاد فرمایا، جاؤ ہندوستان، جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، اور وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، بت پرست ہیں، ان کو بت پرستی سے منع کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیدار ہوئے، خواب میں یہ سرکار کا حکم تھا، پریشان ہو گئے، ہم تو ایران کے رہنے والے ہیں، ہمیں تو ہندوستان کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو کہاں جائیں ہم ہندوستان میں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب ہوئی۔ جی آپ ارشاد فرماتے ہیں، معین الدین یہ ہندوستان کا نقشہ ہے، اس نقشے پہ آپ نے اجمیر پر نشان لگا دیا تھا، اجمیر پر ہندوستان جائیں اور وہاں جا کر اجمیر کو اپنا مرکز بناؤ اور وہیں بیٹھ کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اپنے شیخ سے اجازت لے کر، اللہ اکبر۔ حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بغداد میں حاضر ہوتے ہیں حضرت غوث پاک کی خدمت میں۔ تو حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، ہندوستان جا رہا ہوں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ہندوستان کے بارڈر پر اللہ کا ولی رہتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے پھر آگے قدم بڑھانا۔ عرض کرتے ہیں وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، علی بن عثمان الحجویری، ان کی بارگاہ میں حاضری دو۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک سے پہلے حضرت داتا صاحب، تو حضرت خواجہ صاحب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر پہلے ملتان میں آئے، کچھ دن ملتان رہے، بعد میں لاہور میں آئے، اور لاہور میں یہ نہیں کہ بس فاتحہ پڑھی اور چلے گئے، نہیں، 40 دن مسلسل، کتنے؟ مسلسل آپ نے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے اور اللہ اللہ کیا۔ دیکھا ہے حجرہ مبارک کہاں ہے؟ قدموں میں، سرانے کی طرف نہیں ہے۔ صحیح سے آپ ذکر الہی کے لیے سرانے کی طرف نہیں بیٹھے، مشرق کی طرف نہیں بیٹھے جہاں پہ حضرت شیخ ہندی کا مزار ہے، پھر ہاؤس کی طرف نہیں بیٹھے،
جی کہاں بیٹھے؟ ہم سب کو یہ سبق دیا کہ اگر اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنا ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھے۔ 40 دن گزرنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ گنج بخش خزانہ لٹاتے، گنج کمانا خزانہ، یعنی جو بھی یہاں آئے تو خالی نہیں بھیجتے، اس کو خزانہ عطا فرماتے ہیں۔ پیسوں کی بات نہیں ہوتی، روحانیت کا خزانہ، روحانیت اور معرفت الہی کا خزانہ عطا فرماتے ہیں۔ فیض عالم پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے، مظہر نور خدا، اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا یہاں پہ ظہور ہو رہا ہے۔ ناقصانہ پیر کامل، ناقص آدمی آ جائے آپ کی بارگاہ میں تو اس کو کامل بنا دیتے ہیں۔ اور میاں شیر محمد صاحب شرق پوری اور حضرت مجدد الفسانی جیسے ولی اللہ اگر آپ کی خدمت میں آ جائیں تو پھر ان کے روحانی درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ 25 میل ہے یہاں سے شرق پور شریف، تو ہر جمعرات کو پیدل چل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ باہر سونے والے گیٹ کی طرف، اب تو سونے والا گیٹ ہے، پہلے نہیں تھا، تو یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ کے آپ واپس جا رہے تھے میاں سے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت اتنا دور دراز کا فاصلہ طے کر کے آئے اور آپ دعا کر کے واپس جا رہے ہیں، اندر نہیں گئے حاضری کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جن کی بارگاہ میں جانا تھا ان سے ملاقات باہر ہی ہو گئی ہے، اندر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی حضرت داتا صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، جی مسجد میں بھی ملاقات ہوتی ہے، اور آپ کی وہ جو بنی ہوئی ہے کیا چاروں طرف جو برآمدہ بنا ہوا ہے، غلام گردش کہتے ہیں اسے، وہاں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ باہر بھی کسی جگہ آپ چاہیں تو وہاں ملاقات ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں اس کے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش خزانہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو داتا نہ کہو۔ داتا کہتے کس کو ہیں؟ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، کس کا؟ داتا کا معنی دینے والا، داتا کا معنی دینے والا، حقیقی طور پر دینے والا اللہ ہے۔ آپ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بولیں، آپ سب داتا ہیں، سب داتا ہیں، کیونکہ دینے والے ہیں، تو پھر شرک ہو گیا کیوں؟ ایسا جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو خدا سمجھ کے اس کو داتا کہا جائے تو پھر یہ شرک ہے، پھر یہ، اور اگر اللہ کا ولی سمجھ کے اس کو داتا کہا جائے تو یہ کوئی شرک کا معنی اللہ کے برابر کرنا کسی کو، اللہ کے جتنے بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی ہے وہ کسی اللہ کے ولی کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا۔ جاہل آدمی نہیں سمجھتا تو پڑھا لکھا اور عالم آدمی کس طرح ان کو خدا سمجھ سکتا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا گنج بخش جی خزانہ لٹا رہے ہیں، فیض عالم پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے، مظہر نور خدا، اللہ کے انوار اور تجلیات کی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے۔ ناقص آ جائے تو اس کو کامل بنا دیتے ہیں، اور کامل آ جائے تو اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، روحانی درجات۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اجمیر شریف پہنچے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
شہر کا انتخاب فرمایا وہ اجمیر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ دہلی میں جاؤ، دہلی کو مرکز بناؤ. یہ نہیں فرمایا کہ بمبئی کو مرکز بناؤ. یہ نہیں فرمایا کہ الہ آباد کو مرکز بناؤ. یہ نہیں فرمایا کہ حیدرآباد کو مرکز بناؤ، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اجمیر کو مرکز بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر کے چاروں طرف پہاڑ ہیں جی. تو یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو مکہ شریف کا منظر یاد آ جائے گا، تو اس شہر کے ساتھ یہ مانوس ہو جائیں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوں. چاروں طرف مکہ شریف میں، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب وہاں پہ گئے تو آپ نے کندھے پر بستر رکھ کر گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اسلام کی تبلیغ نہیں فرمائی. دروازے نہیں کھٹکھٹائے کہ باہر نکلو اور ہمیں کلمہ سناؤ، یہ نہیں فرمایا آپ نے. آپ اپنے مصلے پر بیٹھے رہے. کس پر؟ مصلے پر بیٹھے رہے. جو بھی ہندو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو رب یاد آ جائے. یہ اللہ کے ولی کی نشانی. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے فیض یاب ہونے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مصلے پر رہے. کہیں جا کے آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی اس نگاہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. درود پاک. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے، چاہتے ہو یا نہیں جی؟ اللہ کا دوست بن جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ سورج کی طرح سخاوت کرے. سورج کی طرح. اب سورج کی جو روشنی ہے ہر شخص تک پہنچتی ہے، وہ اتنا سخی ہے کہ ہر شخص کو فیض یاب کر رہا ہے. سورج کی طرح کیا ہو؟ سخاوت. نوٹ کرتے جائیں گے. آپ کا کیا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اس کو چاہیے کہ سورج کی طرح سخاوت کرے. دوسرا، آسمان کی طرح شفقت کرے. جی، بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے. اور اس بارش کی وجہ سے تر و تازگی ہوتی ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، درختوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، زمین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو فرمایا آسمان کی طرح کیا ہو؟ شفقت کرے، شفیق ہو، مہربان ہو. اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی طرح اس کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری ہو. تواضع. اب زمین ہے بیچاری، ہر شخص اس کو روند رہا ہے. اس پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ جی، بچہ بھی چل رہا ہے، نوجوان بھی چل رہا ہے، بوڑھا بھی چل رہا ہے. اپنے جوتوں سے، اپنے قدموں سے ہم زمین کو روند رہے ہیں اور وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو شخص عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو اس لیے، اور تکبر کے بارے میں ارشاد، ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی اللہ کی چادر ہے، اللہ کے ساتھ مخصوص ہے.
اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑائی رب کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے عاجزی اور انکساری ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تکبر نہیں کرتا، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے روحانی درجے بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا تم جب کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرنے میں پہل کرو، سلام کرنے میں پہل کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری بڑی توہین ہوگی کہ ہم نوکر کو اور اپنے ملازم کو سلام کریں، کہتے ہیں نا، لیکن سرکار نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا آدمی ہے میں اس کو سلام کیوں کروں، نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو جب گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرے، کیا کرے؟ سلام کرے۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی کہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے۔ لیکن فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ تو گھر میں کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ تو لوگ تو بڑی توہین سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو سلام کروں، کہ نہیں، بیوی کو اپنا ایک ملازم سے بھی کم سمجھتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو اس لیے اس کو گھٹیا نہ سمجھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں کہ آپ پر سلام ہو۔ کیا السلام علیکہ کا معنی کیا ہے؟ بولو، آپ پر سلام ہو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہو، اور اگر کوئی سامنے نہ ہو تو حاجی رفیق کہے گا السلام علیہ، اس کو سلام کہہ دو، اس کو۔ اور اگر یونس صاحب کے سامنے ہوگا شبیر تو یہ کہیں گے السلام علیکہ۔ اب ہمارا گھر تو مدینہ منورہ سے 3,500 میل کے فاصلے پر ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب دیا ملا علی قاری نے۔ ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو؟ لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت المسلمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور حاضر ناظر ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو حاضر کا کیا مطلب؟ حاضر کا مطلب یہ ہے جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ۔ حاضر بے روح ہی، آپ اپنی روح پاک کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے آپ کی روح۔ اب یہ زاہد سورج کس آسمان پر ہے؟ کتنے آسمان ہیں بابا؟ 7 آسمان۔ اور سورج کس آسمان پر ہے؟ نثار سے۔ اب دیکھو نا، آپ آئیں گے خطاب سننے کے جمعہ کے بعد، جمعہ کے دن آتے ہیں نا ہفتے میں، باقی دن تو مسجد میں نہیں آتے، کچھ لوگ آتے ہیں نہیں آتے، لیکن واعظ سننے کے لیے جب آتے ہیں تو پہلے نہیں آتے، جب خطبہ ہو رہا ہے تو اس وقت آتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو 4تھے آسمان پر ہے، کس پر؟ اور اس کی روشنی ہر جگہ پر کہ نہیں ہے؟ سرکار اپنی قبر انور میں ہے،
اپنی جسم پاک آپ کی قبر انور میں ہے اور آپ کی روحانیت ساری کائنات میں. تو اس لیے بیوی کو سلام کرنے میں اپنے توہین نہ سمجھا کرو. رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ سبق یاد رکھو. اگر دوست بننا چاہتے ہو اللہ کا تو پھر کیا کرو جی؟ سورج کی طرح سخی بن جاؤ، آسمان کی طرح مہربان بن جاؤ، اور زمین کی طرح عاجزی اور انکساری کرنے والے بن جاؤ. حضرت خواجہ اجمیری کا یہ فرمان اور یہ نصیحت یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.